بیان سے پہلے انشاءاللہ چند اشعار نعت کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ دھیان توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ بڑا مفع ہوگا. میرے رسول پاک سے بہتر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. میرے رسول پاک سے بہتر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. سردار انبیاء ہے وہ ہے خاتم النبی، صدقے طفیل ان کے ہی دنیا یہ ہے بنی، صدقے طفیل ان کے ہی دنیا یہ ہے بنی. نبیوں میں اور انسا ہے افسر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. میرے رسول پاک سے بہتر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. اہل عرب پکارتے کہہ کر انہیں امین، کہتے جو پیارے آقا وہ کر لیتے تھے یقین، کہتے جو پیارے آقا وہ کر لیتے تھے یقین. محشر میں اور انسا ہے شافع محشر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. میرے رسول پاک سے بہتر کوئی نہیں، عالی نسب ہے ان سے برتر کوئی نہیں. صلی اللہ تعالی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی قابل قدر معزز بزرگوں اور دوستوں، محترم سامعین کرام، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص، اپنے خاص بندے جو کہ بہت محترم، معزز اور مکرم ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی نگاہ میں بڑے قدر و قیمت والے ہیں، بہت خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ان خاص بندوں کی 13 یا مختلف قسم کی خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے گنوائی۔ اس سے ہمیں تو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی خصوصیات اور جو بھی اللہ تعالی نے یہاں پر نیک بندوں کے اوصاف، ان کے کمالات کو بیان فرمایا ہے، وہ اپنے اندر اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے وعباد الرحمن، وعباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، وعباد الرحیم بھی کہا جا سکتا تھا، وعباد الغفار، یہ سارے اوصاف اور جو اللہ تبارک و تعالی کے بڑے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، ان سے بھی گنایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفت کو رحمان سے تعبیر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو بھی بندہ نیک کام کرتا ہے، جو بھی بندہ اچھا عمل کرتا ہے، اس میں اس کا ذاتی کمال کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے صفت رحمان کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو صفت رحمان ہے، اس کی وجہ سے انسان نیک عمل کرتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نیک عمل نہیں کرتا۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ میری طلب بھی کسی کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی اس کو توفیق نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی، اچھے بندے اور بندیوں کے کن اوصاف کا تذکرہ کیا، کیا کیا خوبیوں کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ ہم اپنی زندگی میں اتار لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سے محبت کرنے لگیں گے، ہماری ویلو، قدر و منزلت اللہ کے نگاہ میں بڑھ جائے گی۔ وہ کون سے صفات ہیں؟ آئیے ہم اللہ کی دی توفیق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی تواضع کی چال چلتے ہیں، متواضعانہ چال اور ڈھال سے چلتے ہیں۔ یعنی ان کی چال چلن میں جو ہے تواضع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، مسکنت ہوتی ہے، اکڑ کر متکبرین کی طرح غرور اور گھمنڈ میں بڑا پن اپنے آپ کو ظاہر کر کے یہ ان کی اوصاف اور کمال نہیں ہوتا، بلکہ نیک لوگوں کی سب سے پہلی جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ زمین پر تواضع کی چال چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا،
दबे पांव चलते हैं। तवाज़ु की जिद है किब्र और घमंड और तकब्बुर और गुरूर। इंसान जब किब्र और तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ इरशाद फरमाया कि मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदियों की इंतहा तक ले जाएंगे, बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। उसका नाम खूब रोशन होगा, उससे काम बहुत लिया जाएगा, उसके असरात अच्छे लोगों में मुंतकिल होंगे। और जो घमंड और तकब्बुर और गुरूर करेगा वो खुद जलील और खौर हो जाएगा। हत्ता कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वो कुत्ते और खिंजीर से भी ज्यादा उसकी बदनामी रुए जमीन पर फैलनी शुरू होगी, जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझेगा। किब्र किसको कहते हैं, थोड़ा सा उसका भी मुख्तसर सा जायजा लेते हुए चले कि किब्र कहते हैं अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना, कमतर समझना, जलील समझना। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अलैसा फी जहन्नम मथवल लिल मुतकब्बिरीन, कि मुतकब्बिरीन का ठिकाना तो जहन्नम है। मुतकब्बिरीन जो तकब्बुर करता है, जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है और साथ ही साथ दूसरों को हकीर गर्दानता है, दूसरों को कमतर और हकीर समझता है, ये मुतकब्बिर इंसान दुनिया और आखिरत में जलील और खौर हो जाता है। उस पर शकावत और बदबख्ती की मोहर लगा दी जाती है, हत्ता कि वो तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देते हैं। वगरना मुतकब्बिर इंसान डायरेक्ट जन्नत में भी नहीं जाएगा जब तक कि वो उसके तकब्बुर की सजा न पाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र और तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आजकल हम अपने गिरेबान में जब झांकेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाए ये मर्ज हमारे साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। ये मर्ज, ये जो रूहानी बीमारी है, ये जो अंदरूनी अमराज है, उनमें से जो सबसे बड़ा तकब्बुर मर्ज है, उम्मुल अमराज जिसको कहा गया है, यानी सारे बीमारियों की माँ, ये किब्र इसको कहा गया है। उसकी वजह भी बहुत बड़ी है। तो अगर हम मुआशरे में अपनी जिंदगी में गौर करेंगे तो ये बीमारी हमारे साथ जुड़ी हुई महसूस होगी। उसकी निशानियां भी उलमाए कराम ने बयान फरमाई हैं कि उसको आदत हो कि लोग उसको बड़ा समझे, बड़ी गद्दी पर बिठाएं, उसका नाम अच्छे से लें, सारी बातें उससे पूछ कर करें। अगर कोई खानदान में शादी ब्याह की रस्म हो और उससे पूछा ना जाए तो वो नाराज हो जाए, कदम उससे लोग पीछे रखें, उसको बड़ी गद्दी पेश करें। और हमारे दरमियान ये जो बात निकाहों के ताल्लुक से मशहूर है कि हमसे पूछकर उसने कुछ नहीं किया, हमें बताया नहीं, हमसे पूछा नहीं, हमसे राय नहीं ली, ये सारी की सारी बातें उलमाए कराम ने तकब्बुर की निशानियों में बयान फरमाया। यानी अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को कि जिससे तुम्हारे से सवाल किया जाए। तुम अगरचे बड़े हो खानदान के, लेकिन तवक्को और उम्मीद तो मत रखो कि लोग तुमको बड़ा समझे। तुम तवाज़ो की चाल चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बड़ा बनाकर रखेंगे, क्योंकि यह हदीस पाक का मफ़हूम है। लेकिन तुम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है उसका सजा दुनिया ही में दिखा देगा, क्योंकि ये तकब्बुर बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसलिए फरमाया गया कल क़यामत में दर, जो चूंटियों में भी जो सबसे हकीर और छोटी चूंटी होती है, उसकी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिरीन को उठाएंगे, ये दिखाने के लिए कि दुनिया में
बड़ी मठार मठार कर चलता था, बहुत तकब्बुर आमेज तेरे बड़े बड़े जुमले और बोल थे। आज कौन है तुझे बचाने वाला, आज कौन है तेरी तकब्बुर की चादर तुझे पहचाने वाला। इसलिए आज तेरा अंजाम तेरा जो है एकदम छोटी चूटी की शक्ल में किया गया है, छोटी चूटी की शक्ल में कल कयामत में उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो तकब्बुर जो है अगर हम अपनी जिंदगी में गौर करें, या ऐसा रूहानी मर्ज है कि हर एक दूसरे को लगा हुआ नजर आता है, क्योंकि जब हम निशानियां, उसकी अलामतें, उसकी सिम्टम हम जब देखते हैं तो अपनी जिंदगियों में बखूबी वो नजर आता है। हम भी तवक्को रखते हैं, लोगों से उम्मीद रखते हैं कि भाई किसी तरीके से हमको पूछा जाए, हमको प्रोटोकॉल दिया जाए, हमको बड़ा समझा जाए, हमारे आगे किसी के कदम न उठें, हमारी बात के आगे कोई बात न करे, हम जो कह दे वो पत्थर की लकीर हो, हमारी जो राय है वो सबसे आला और अरफा है, उसके आगे कोई कुछ न बोले। ये सारी जो निशानियां बतलाई गई हैं ये तकरीबन अल्लाह माफ करे हम सब में पाई जाती है। तो अगर ये है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेक लोगों के औसाफ कमालात को बयान किया है उसमें से तो हम नहीं हो सकते। अगर हमें अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में, बरगुज़ीदा बंदों में शामिल होना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेक लोगों की सिफात को बयान फरमाया, उनकी खूबियों को बयान फरमाया, उसमें शामिल होने की कोशिश करना पड़ेगा। इन बीमारियों से अपनी जान छुड़ाना पड़ेगा। तकब्बुर का इलाज उलमा ने लिखा है तो आपस में खूब सलाम का रिवाज फैला। अफशुस सलाम बैनकुम, जो सलाम में पहल करेगा वो तकब्बुर से महफूज रहेगा। आजकल देखा जाए तो सलाम का रिवाज ना हम सीखते हैं, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना हम में सलाम का मादा है, ना अपने बच्चों को हमने सिखाया है। ये हमारी मुआशरे में संगीन गलती होती जा रही है। एक दुआ है, ये ऐसी सुन्नत है जिसका सवाब वाजिब से बढ़कर है। जो सलाम में पहल करेगा अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको तकब्बुर से महफूज रखेगा। हमने अपने बड़े उस्ताजों को देखा, बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान जब भी रास्ते में मुलाकात का शर्त होता तो हम सोचते कि भाई वो हमसे करीब आएंगे तब हम उनसे सलाम करेंगे, लेकिन करीब आने का मौका ही नहीं मिलता। वो दूर से ही छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया करते। आजकल तो सलाम करना छोड़ दिया है, और अगर सलाम करेंगे तो समझ लो कि कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ बातचीत है, कुछ ना कुछ उससे हमसे लेना देना है। ये सलाम किस चीज का है? इसीलिए तो लोग घबराहट से देखते हैं। अगर किसी ने सलाम किया मुसलमान को, अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको तुम पहचानते हो या जिसको नहीं पहचानते हो, अगर अजनबी को आपने सलाम कर दिया तो देखो घबराया हुआ आपकी तरफ देखेगा कि किसने मुझे सलाम किया। इसकी वजह यह है कि हमने जो मामूल बना लिया है, एक तो अपने लोगों को मतलब के लिए सलाम करते हैं और दूसरों को, मुसलमानों को हमने सलाम करना छोड़ दिया है। तो मिजाज खत्म हो जाने की वजह से अजनबियत सा महसूस होता है। इसलिए इंसान अगर सलामती को और सलाम को आम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला किब्र से उसकी हिफाजत फरमाएगा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुतवाज़िआना चाल थी, कैसे वो चलते थे। हमारे अकाबिरीन मशाइखीन कैसे वो चलते थे, कितनी तवाज़ो उनकी जिंदगी में थी। हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अगर ये मर्ज है तो फिर उससे अपने आप को छुड़ाने की किस तरह कोशिश करते थे। अल्लाह वालों की सोहबत में जाकर वो बयान करते थे कि मुझे बड़ा बनने का मर्ज लाहिक हो गया है, तो मुझे कुछ इलाज बता दीजिए। एक बुजुर्ग को देखा एक शख्स ने कि वो मस्जिद के बाहर जो है चप्पलों को सीधा कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि मुझे थोड़ा सा तकब्बुर हो गया था और फिर मैं मस्जिद में जो नमाजी हैं, मुसल्ली हैं, उनके मैं चप्पल को सीधा कर रहा हूं। हजरत ने फरमाया कि मरीज भी तुम हो, डॉक्टर भी तुम हो,
یعنی مرض بھی تمہارے اندر ہے اور ڈاکٹری بھی خود تشخیص کر کے کر رہے ہو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جاؤ اکابرین کی صحبت میں جاؤ، اپنا رونا ان کے سامنے رو اور اپنی بیماری ان کے سامنے رکھو، تو انشاءاللہ وہ جو دوا تشخیص کریں گے، وہ جو ڈائگنوز کر کے تمہارے مرض کی علاج بتا کر دوا جو دیں گے، پھر انشاءاللہ اس سے تم کو نفع ہوگا۔ ورنہ تم خود سے کرو گے تو یہ دوسری بیماری تمہارے اندر لے کر آئے گا، جس کو عجب کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کبر میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھے اور سامنے والے کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ عجب میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہو کہ میں سب سے اچھا، میرا خاندان سب سے نرالا، میرے گھر والے سب سے نرالے، میرا پیسہ بہت زبردست۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان عجب کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر چلتے رہتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے، یہ عجب، حسد، کینہ، یہ تین بیماریاں سبب بنتی ہیں تکبر کے لیے، وجہ بنتی ہیں، ریزن بنتے ہیں تکبر کے بڑھاوے کے لیے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تکبر بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ آج کل ہم معاشرے میں نگاہ ڈالیں گے، اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہر ایک شخص الا ماشاء اللہ اس مرض میں مبتلا اپنے آپ کو پائے گا، جس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے، کیونکہ متکبر انسان کا ٹھکانہ اللہ حفاظت فرمائے جہنم ہے، اور جو انسان تکبر کرتا ہے اس کے لیے سنگین نتائج کا انتظام کیا گیا ہے، بہت برے ٹھکانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ بیماری سے اپنے آپ کو چھڑوانا اور اس سے نجات حاصل کرنا، یہ انتہائی ناگزیر اور ضروری چیز ہے۔ جب تکبر ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹک انسان میں تواضع آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی، پھر دیکھا دیکھی بناوٹ والی تواضع نہیں رہے گی۔ جیسا کہ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی رہتا ہے بڑا، لیکن ایکٹنگ کرتا ہے چھوٹے کی، تو یہ جو دکھلاوے والی جو بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کی جان چھڑا لے گا جب انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تواضع کی چال چلتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو علم اور نالج نہ رہنے کے باوجود بحث و مباحثہ کرتا ہے، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بس زبان کے چٹخاروں کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام اور اپنا دھاک بٹھانے کے لیے، چند جملے پڑھ کر لوگوں کے درمیان اپنا نام روشن اور اونچا کرنے کے لیے جو لوگوں سے بحث کرتا ہے، اس کو کہا گیا ہے جاہل، یعنی علم نہ رہتے ہوئے اہل علم سے ایسی باتیں کرنا کہ جس کو اس کا معلوم بھی نہیں اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہے۔ تو جب اہل علم کے پاس یا اللہ والوں نیک لوگوں کے پاس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی ایسا انسان بحث کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، یعنی تمہارے پاس ہمارے لیے بات کرنے کے لیے وقت ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم ان باتوں میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا اور آخرت کا، بس تم اپنے کام میں لگے رہو، ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، یہ آپس میں کوئی کسی طریقے کا انتشار نہ ہو، بس تم تمہارے کام میں لگے رہو، ہم تم سے کوئی الجھیں گے نہیں، کوئی باتیں نہیں کریں گے، کسی طریقے سے آپس میں انتشار کا سبب نہیں بنیں گے، تم تمہارا کام کرتے رہو، سلام کر کے اس سے نکل جاتے ہیں۔ آجکل یوٹیوب کے فتنے چل رہے ہیں، لوگ یوٹیوب سے علم مسائل حاصل کر کے، چیٹ جی پی ٹی سے حاصل کر کے، اور پھر ذہن و دماغ میں ایسی باتیں بٹھا لیتے ہیں کہ جب وہ بحث کریں گے، بات کریں گے، تو گویا ان کو ماننا نہیں ہوتا ہے، صحیح بات کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کرنا ہوتا ہے، بس وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے
اور اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسا جو انسان بات کرنے کے لیے آئے جو حق کو تسلیم نہ کرے، اکابر فرماتے ہیں کہ بات بہت پیچھے چلی گئی، وہ گمراہی کے دروازے پر چلا گیا، کیونکہ حق بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہر چیز کی دلیل دی جا رہی ہے، ہر چیز کا پروف سے ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن اس نے جو چند باتیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں اور اپنے ذہن سے بنائی ہے، وہ آ کر جب بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور تم جو اتنے سالوں سے بات چیت سمجھا رہے تھے وہ معاذ اللہ سب کے سب غلط تھی، یہ ایسا ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کی جائے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو سلام علیکم کہہ کر ان سے رخصتی اور الوداع کر دو، اور ان سے بحث مت کرو اور الجھو۔ تو نیک لوگ جو ہے ہر دم اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، ایسے فضول کاموں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑے کہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ حق بات کو ثابت کرتے ہیں، جب بات آتی ہے مناظرے کی تو وہ لوگوں کے سامنے مناظرہ بھی کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، آئیے ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، تم بھی اپنے دلائل اور اپنے اہل علم کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے دلائل اور اپنی کتابیں لے کر آتے ہیں۔ تو اہل علم جاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود نہ مانے تو پھر وہ سلام کر کے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں، اور اس سے آگے بھی کرتے ہیں جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، جس میں چیلنج دیا جاتا ہے۔ ایک کوٹری میں تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، بغیر کھائے پیے تم بھی رہو ہم بھی رہتے ہیں، دیکھیں گے جو حق ہے وہ زندہ جاوید رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، اور اگر تم باطل ہو تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں سے پیسے لے کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر حضرت شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے مباہلہ کیا کہ تو بھی اس مینار پر چڑھ جا، میں بھی اس مینار پر چڑھ جاتا ہوں، دونوں وہاں سے ہم چھلانگ لگائیں گے، دیکھیں گے کہ جو زندہ رہے گا وہی حق ہوگا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر تم دونوں مر جاتے تو، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اوپر سے نیچے گرے گا تو انسان ظاہر ہے اس کو چوٹ لگے گی، اور ہو سکتا ہے چوٹ کی وجہ سے وہ دنیا چھوڑ دے، تو تم نے ایسا کیسا ان کو چیلنج دیا؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا وہ میرے مقابلے میں نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اس کو چیلنج دیا، اور اگر آ بھی جاتا تو میں اس کو پہلے ڈھکیلتا، میں خود نہیں مرتا۔ تو علماء کرام نے مباہلہ بھی کیا، اہل حق نے سمجھانے کی بھرپور کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے، آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کل لوگ جہاں تہاں سے علم حاصل کر رہے ہیں اور فتنوں کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ربانیین علماء سے، اہل اللہ علماء سے اپنی صحبت کو بڑھائی جائے، اپنے ہر مسئلے کا حل ان سے پوچھا جائے، ہر چیز کا ان سے سوال کیا جائے، وگرنہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان دیکھ کر بہک جاتا ہے، وساوس آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، اگر چھوڑو وسوسے کی حالت میں اس دنیا سے گیا تو اس کا انجام کیا؟ تو اہل علم سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، اہل علم سے، وہ بھی علماء ربانیین جو اللہ والے ہوں اور علم والے ہوں، فقیہ ہوں، ان سے اپنا رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس دور میں، پرفتن دور میں، اپنے ایمان کی سلامتی کو محفوظ بنائے رکھیں، وگرنہ مسائل بڑے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چاروں طرف سے فتنوں کا سیلاب ہے، صبح شام فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں لوگ، جیسے تسبیح کے منکے ٹوٹتے ہیں اور یکے بعد دیگرے گرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک فتنہ بھی ہم نے سنا کہ فلاں حادثہ ہوا، وہ سن کر اور ختم ہوا، جب تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ پھر دوسری خبر آ جاتی ہے، اس سے سن کر پھر تیسری خبر آ جاتی ہے، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو حساس مسئلہ ہے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔
تو علماء ربانیین سے ایسے وقت میں اپنی صحبتوں کو اور اپنی مجلسوں کو ان کے ساتھ لگانا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ انتہائی ناگزیر ہے۔ آگے فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک لوگ جو ہے اپنی راتیں قیام میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں گزارتے ہیں۔ یہ سردیوں کی راتیں ایمان والے اور ایمان والیوں کے لیے بہار کی راتیں ہیں۔ وہ جلدی اٹھ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور خوب آہوزاری کرتے ہیں اور خوب مناتے ہیں۔ 5 نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ قرب پیدا کرنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی سے جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، نیک لوگ جو ہے اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اپنے بدن کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یعنی سوتے بھی ہیں اور پھر صبح صبح جلدی اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے گرم گرم آنسو گراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص عباد الرحمان کے بندوں کی لسٹ میں ایسا انسان شامل ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عطار ہو، رومی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ رات میں اٹھ کر جب ایک انسان اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے قرب میں جگہ دے دیتے ہیں، اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بھی بلاتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرنے لگا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ پھر حضرت جبرائیل پورے فرشتوں میں اس کا اعلان کرواتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت کرنے لگے ہیں، آپ لوگ بھی محبت کرنے لگے۔ پھر اس کی محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے، چنانچہ نیک لوگ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، عوام الناس اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے راتوں کو اٹھ کر رونا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور پھر اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرتے، اپنی عبادتوں پر تکبر نہیں کرتے کہ تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ علماء نے لکھا ہے گنہگاری کا عجز و مسکنت، گنہگار لوگوں کا کبھی کبھی تواضع اختیار کرنا نیک لوگوں کے گھمنڈ پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان مسجد میں خوف خدا کی وجہ سے نہ آتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میں گنہگار ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ تواضع ایسی پسند آ جائے کہ نیک لوگ جو مسجد میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی دربار میں راندے درگاہ کر دیے جائیں۔ تو عبادت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تہجد کے لیے نماز پڑھی، میں نے تہجد ادا کی، چھوٹا سا تھا بچہ۔ جب انسان خود نماز پڑھتا ہے تو ایک دل میں اس کے خیال آتا ہے یہ لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے، یہ لوگ کیوں نہیں آتے نماز کو، تو اگر یہ امت کے درد کے لیے ہے تو بہت اچھی بات ہے، تم سے بہتر انسان کوئی نہیں، لیکن اگر تحقیر کے لیے ہے، حقارت کے لیے ہے، نیچا سمجھنے کے لیے ہے تو تب تم سے بدتر انسان کوئی نہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسجدوں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نے ایک کو لات ماری، اٹھا، تہجد نہیں پڑھتا، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے والد صاحب نے میرا کان پکڑا اور فرمایا اے سعدی کاش تو بہتر ہوتا کہ تو تہجد ہی نہیں پڑھتا، یعنی تو نے تہجد پڑھ کے کون سا کمال کر لیا، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو یہ اپنی عبادتوں پر ناز کرنا نہیں ہے نیک لوگوں کا شیوا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
इन अज़ाबहा काना गरामा, वो दुआ करते रहते हैं कि हे बारी ताला हमें जहन्नम से बचाइए, रखियो, ये बड़ा संगीन मसला है, जहन्नम की आग बड़ी शदीद है, उसकी लपेट बड़ी खतरनाक है, वो अजाब बड़ा संगीन है। ए अल्लाह, हम इबादतें तो कर रहे हैं लेकिन तेरी तौफीक से कर रहे हैं, हमारा इसमें जाती कोई कमाल नहीं है, इसके बावजूद मा अरफना का हक़ मारिफतिक, हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत किया करते थे कि पैर मुबारक में बर्म सूजन आ जाया करती थी, लेकिन सुबह में यही कहते थे मा अबदना का हक का इबादती, ए अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत का हक अदा करना चाहिए था वैसा मैंने नहीं किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कितना जबरदस्त उनके बारे में उलमा ने लिखा है कि कई साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज उन्होंने अदा की, कितनी इबादतों में मशगूल रहा करते होंगे, आखिरी में तहज्जुद में यही कहते थे मा अरफना का हक़ मारिफतिक, ए अल्लाह तेरी मारिफत का हक जैसे अदा करना चाहिए था वैसे हक हमने अदा नहीं किया। तो नेक लोग अपनी इबादतों को ऐसा नहीं समझते कि हमने बड़ा तीर और कमाल कर दिया है, रोते भी रहते हैं, गिड़गिड़ाते भी रहते हैं और अल्लाह से माफी भी मांगते रहते हैं। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, उनका खौफ का क्या आलम था देखो, उनकी तवाज़ो का क्या आलम था देखो। वो फरमाते हैं कि जब मैं दरूद पढ़ता था और मुझे महसूस होता था मेरा दरूद फरिश्ते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले जा रहे हैं, तो मेरा दिल ये कहता था कि मेरा दरूद कबूल ही ना हो, क्योंकि मेरी जबान नापाक, मेरा दिल नापाक, मेरा जिस्म का रुआ रुआ नापाक है, काश मेरा दरूद कबूल ही ना हो। हालांकि कैसी जबरदस्त शख्सियत थी, कैसे अजीम उनके कारनामे हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। जब फितना आया तो उन्होंने ऐसा मुकाबला किया कि उस जमाने में उनका कोई सानी नहीं था इस्लाम की खिदमत के लिए। लेकिन कैसी तवाज़ो कि दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, सलाम का हदिया भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी तवाज़ो कि वो फरमा रहे हैं काश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मेरा दरूद कबूल ही नहीं होता। तो फरमाया कि नेक लोग जो है अपनी इबादतों के बावजूद बहुत मुतवाज़े रहते हैं और तवाज़ो की हालत में रहते हैं, आजिज़ी और मस्कनत इख्तियार किए हुए रहते हैं, अपने आप को मुतकब्बिर नहीं समझते। माज़अल्लाह, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। आगे फरमाया गया वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। कि नेक लोग जो है उनकी निशानियां हैं, जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते। इसराफ और तबजीर दो लफ्ज कुरान शरीफ में आए हुए हैं। इसराफ कहते हैं कि जहां मौका हो खर्च करने का वहां जरूरत से ज्यादा खर्च करना, उसको कहते हैं इसराफ। और जहां मौका नहीं, गुनाह का काम है, बेमहल है, बेमौका है, उसको कहते हैं तबजीर। तबजीर के बारे में फरमाया गया इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, के फजूल तबजीर करने वाले, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। इन्न शैतान लिरब्बिही कफूरा, शैतान तो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो जो तबजीर करने वाले हैं, जो बेमौका खर्च करने वाले हैं, उनको तबजीर के लफ्ज से अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और शैतान का भाई करार दिया। और जो मौके पर खर्च करता है, जहां कहीं पैसों की जरूरत थी खर्च करने की, खर्च किया, शरीयत इजाजत देती है, और अगर उससे जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, इसराफ और तबजीर ये दोनों मना है शरीयत में, नाजायज। यानी जहां खर्च करने का मौका था, जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया तो भी गलत है, और जहां नहीं मौका था वो तो सरासर हराम ही है, उसमें कोई शक नहीं। इबादत के मामले में भी इसराफ को मना किया गया। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं, वजू फरमा रहे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया मा हाज़ा सर्फ, ये इसराफ कैसा? तो सहाबी ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया
اس میں بھی اسراف ممکن ہے، یعنی اس میں بھی فضول خرچی ممکن ہے. میں تو وضو کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، نماز کے لیے پانی بہا رہا ہوں. فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتی نہر کے پاس بھی کھڑے ہو تو بھی وضو میں اسراف کرنا صحیح نہیں. آج بتائیے ہم اپنے وضو خانوں میں کتنا پانی استعمال کرتے ہیں. بیت المال کا مال کو اور نقصان دہ بتلایا ہے. موقوفہ مال ہے یہ، جو مسجدوں اور مدرسے میں پانی ہوتا ہے یہ وقف شدہ ہوتا ہے. اس کو تو بالکل پھونک کر استعمال کرنا چاہیے. فضول خرچی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے بہت کم پانی کا استعمال کریں، بہت کم پانی میں اپنا وضو پورا کر کے لیں. محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے اور بغیر عذر کے دھوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کا خون بہ رہا ہے، وہ دھو رہا ہے، پھر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ختم ہوا کہ نہیں، تو بات الگ ہے. لیکن بغیر کسی عذر کے اگر کوئی انسان 3 مرتبہ سے زیادہ وضو میں پانی بہاتا ہے تو مجھے اس کے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی نماز کے لیے آ رہا ہے لیکن گناہوں کے ساتھ آ رہا ہے، تو تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو جتنا وضو میں رب سے ملے گا وہ اتنا نماز میں خالق سے ملے گا. جو جتنا وضو میں مخلوق سے کٹے گا وہ اتنا نماز میں خالق سے ملے گا. اس لیے وضو کی کتنی اہمیت ہے، کتنا کم پانی میں ہمیں وضو کرنا چاہیے، کتنے احتیاط سے ہمیں وضو کرنا چاہیے. تو اللہ والے جو ہیں فضول خرچی نہیں کرتے. آج ہم نے وضو میں فضول خرچی کی ہے، اور تقریبات میں جو ہمارے گھروں میں فنکشنز ہوتے جا رہے ہیں کتنا ہم نے اس میں فضول خرچی کی. یہ اللہ والوں کی نشانیاں نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کے لسٹ سے انسان نکل جاتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے. شادیوں میں جتنی شریعت نے مہمانوں کے لیے سب کے لیے اجازت دی ہے اتنا ہی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مزید گناہوں کے کام میں خرچ کرنا، بے موقع بے محل خرچ کرنا، یہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ایسے انسان کا کل حشر شیطان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کی بھائی بن کر زندگی اس نے گزاری. بتائیے کتنا ماحول کیسا چل رہا ہے. لیکن آج کل سب سے روزگاری کا مسئلہ سب شکایت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تقریبات، ان کے فنکشن کو دیکھ لیا جائے تو اچھا انسان جو ہے اپنے زبان کو دانتوں تلے دبا دے گا، حیرت انگیز ہو جائے گا، متعجب ہو جائے گا کہ شکوہ تو ہے بے روزگاری کا، شکوہ تو ہے پیسے کی کمی اور قلت کا، لیکن فنکشنوں کا حال دیکھو. علماء فرماتے ہیں، جمعیت علماء ہند کی رپورٹ آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، صرف 1.5 سال کے اندر 2.25 لاکھ کروڑ مسلمانوں نے اپنی شادیوں میں خرچ کی. اور یہ ایسی امت کا حال ہے کہ جس کے پاس ہماری لڑکیوں کے لیے ادارے نہیں ہیں، کالجز نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہیں. ایک طرف دیکھا جائے تو بھوک کا ماحول ہے، بچے بلک کر بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ ایسے وقت میں جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا اور فضولیات میں لگا دیا. آج ہر 2-4 گھر کے بعد دیکھو کسی نے کہاں انویسٹ کیا ہے، کسی نے بٹ کوائن میں کیا ہے، کسی نے کہیں کیا ہے، اور پوچھو کتنا کما رہے ہو؟ کروڑوں روپے لگایا اور واپسی کی کوئی امید، لاکھوں روپے لگائے لیکن ملنے کی کوئی چانسز اور امید اور توقع نہیں. یہ بے موقع بے محل بے پلاننگ سے انسان چل رہا ہے. حالانکہ آگے بھی بہت ہے، وقت کم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. میانہ روی انسان، اللہ والے میانہ معتدل کیسے رہتے ہیں، اپنے پیسوں کو بچاتے بھی کیسے ہیں، خرچ کرنے کی جگہوں پر خرچ کیسے کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.